رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے ہیں، جو عظیم عرش کا رب ہے، جو عظیم بادشاہت کا مالک ہے، جس کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، جو ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی بلند ہے اور بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام قسم کی تعریفات ہیں کہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کو ان کا مقصد سمجھایا، ان کو رہنمائی دی اور ان کو بتایا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس کس طریقے سے راضی کرنا ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور ہمیں ایک عزت دیتا ہے، جس نے لوگوں کے اور ہمارے درمیان اس پردے کو حائل کر دیا کہ کچھ لوگ باوجود اس کے کہ ہم اس کے حقدار نہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں سننا چاہتے ہیں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ صرف اس لیے ممکن ہے کہ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو کوئی کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ دلوں کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنا شروع کر دے تو کوئی کسی کے پاس بیٹھنا تو دور، اس کے آس پاس سے گزرنا بھی پسند نہ کرے۔ بس سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا پردہ رکھا اور ہمیں عزت دی، اس لیول پہ ہمارا پردہ رکھا کہ ہم محبت کیے جاتے ہیں اور ہم محبت کرتے بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا سفر ہے وہ 2 حصے کا گزر چکا ہے، اور اس کا آخری اور تیسرا حصہ ہم اللہ کے اذن سے شروع کر چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے کیا کیا امیدیں لگاتے ہیں؟ اس کا لازمی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام سے کیا کیا امیدیں رکھتے ہیں۔ یہ سوال میں نے آپ سے کیوں کیا؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ لوگوں نے لازمی کوئی نہ کوئی امید جوڑی ہوگی۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو، اگر میں اللہ کی طرف آ گئی ہوں، میں قرآن مجید پڑھتی ہوں تو اس کی برکت سے اب مجھ پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، میں کبھی بیمار نہیں ہوں گی، میرے اوپر کبھی کوئی امتحان، کوئی مشکل، کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو یہ بات کس نے بتا دی اور کس نے ان کے دماغوں میں یہ بات فٹ کر دی۔ اچھا، ابھی جیسا ایک طرح سے مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین کے لیے کیسی قربانیاں دیں، کیا ان سے زیادہ آپ کے اندر ایمان ہے؟
کیا ان سے زیادہ آپ کے اندر تقوی ہے؟ کیا ان کی عورتوں سے زیادہ آپ کے اندر حیا ہے؟ معاذ اللہ بالکل نہیں. وہ ٹاپ لسٹ پہ آتے ہیں اس میں ماشاءاللہ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کیسی قربانی دی انہوں نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ آپ سے قربانیاں لے گا، اللہ آپ کو آزمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے گا. جو ہم نے سورۃ العنکبوت میں پڑھا تھا بالکل سٹارٹنگ میں، اس کو مت بھولیں. اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مت آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت تو طلب کریں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یہ مت ایک سمجھنے خود خود ہی سے کہ اب میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آ سکتی. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ بعض اوقات انسان جب پھر دیکھتے اچھا میں پڑھتی بھی ہوں، اللہ سے جڑی ہوئی بھی ہوں، قرآن مجید پڑھتی ہوں، اس کے باوجود معاذ اللہ میری نہیں سنی جا رہی اور میرے اوپر کوئی آفت آ گئی، مجھے کوئی بیماری ہو گئی خدا نخواستہ، تو انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. ایسا نہیں ہو. گردن کٹ بھی جائے، کچھ بھی ہو، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین بھی ہو کہ یہ امتحان ہے اور اس کا اجر بے بہا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال آپ لوگ بھی اپنے اپنے کرائیٹیریا ذرا چیک کر لیں کہ آپ نے کیا کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے، یا آپ نے کیا ایک امید لگائی ہوئی ہے، یا آپ نے کیا اس چیز سے اپنی امید جوڑی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ کا امتحان لے گا، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی تکلیف کے ذریعے، کبھی کسی کی نفرت، کبھی کسی کی زیادہ محبت کے ذریعے. قرآن مجید کو پڑھنے والوں کو یہ غلط فہمیاں نہیں پالنی چاہیے کہ اب وہ پرفیکٹ ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی اب سکون ہی سکون ہے، وہ آخرت میں ہے، اس کو آخرت میں جا کے لیجئے. بہرحال ابھی ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورہ السجدہ، اور اس سورہ کو پڑھ کے واقعی میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت آ جاتی ہے کہ وہ خود بخود سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اگر وہ اسے سمجھ لے. آپ کو یاد ہے بعض اوقات کفار بھی جب سمجھ لیتے تو سجدہ کر لیتے. کیا تھا نا ایک بار انہوں نے قرآن سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، انہوں نے بھی کر لیا. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اسے سمجھیں گے تو بے اختیار آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اگر آپ اسے سمجھیں گے تو. اور اگر نہیں سمجھیں گے، صرف باتیں کریں گے، تو پھر جیسے ہمارے ابھی کے حالات ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، بالکل نارمل، کوئی فیلنگ نہیں، کوئی چینج نہیں آتا، کوئی اصلاح کی غرض سے نہیں، بس پڑھا سنا اور نکل گئے. بدلاؤ چاہتے ہیں، اس میں تدبر کر کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کا اور خاص طور سے کچھ آج کل کے دور کے لوگوں کا بھی اعتراض ہم نے دیکھا، اور قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہم نے مقصد دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے ہمارے مقصد کو یاد کروا دیا. تمہارا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ. ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اس کا مقصد کیا ہو؟ تاکہ وہ ہدایت پائیں. اب اس کے بعد اس رب العالمین کا تعارف ہے جس نے یہ قرآن مجید نازل کیا، اور اس کی تعارف کے لیے میں چاہوں گی آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اسے چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی طرف اپنا دھیان کریں. ایک پل کے لیے سوچیں، ابھی میں اس کے بارے میں بات سننے لگی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا،
جیسے آپ ایک وجود رکھتے ہیں، ریالٹی ہے، حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حقیقت میں ہیں نا، آپ موجود ہیں، ایسے آپ کو بنانے والا بھی موجود ہے، اور یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے، کیا کہ آپ کو بنانے والا موجود ہے۔ اب وہ کیسا ہے، اس نے کیا کیا کیا، اس کے بارے میں تو آپ پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ذرا تھوڑے اور الگ انداز میں دیکھتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ تعالی وہ ذات ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اللہ نے اتنا اس میں سکون رکھا ہے جتنا کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ اس میں ایسا سکون رکھا ہے جیسا کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ کبھی آپ بڑے اداس ہونا، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کیا کریں کیا نہ کریں، ذرا کاپی پینسل لے کے بیٹھے، صرف اللہ کا لفظ لکھیں اور دیکھیں قلم چلنے کے ساتھ ساتھ کیسے آپ کی رگوں میں سکون دوڑتا ہے، کیسے آپ کی بے چینی دور ہوتی ہے۔ اللہ کا نام بابرکت ہے، ایسے نہیں کہا گیا تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بابرکت ہے۔ اللہ کے نام میں ایسی برکت ہے کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے، محروم کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ جو بھی اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آل ٹائم اویلیبل ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ پر آوازیں خلط ملط نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جب بھی آپ اسے پکارتے ہیں وہ سن لیتے ہیں اور آپ پہ برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کیا آپ کو اللہ کے نام سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت تو ہے، ٹھیک ہے، کیا اللہ کے نام سے محبت ہے؟ جس سے محبت ہو اس کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کا نام بھی بڑا عزیز ہوتا ہے، اور جس سے محبت ہو اس کا نام بھی سکون دیتا ہے۔ لیکن محبت کے لیے معرفت ضروری ہے، معرفت ہوگی تو محبت خود بخود آ جائے گی۔ تو بہرحال اس آیت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس جیسا نام آپ کسی اور کا نہیں پائیں گے۔ ہاں، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہے کون؟ کیا ذات ہے کہ اس کے نام میں ایسا سکون، ایسی لذت، ایسی اپنائیت، اور اس کا نام اتنا بلند ہے، اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ کوئی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آسمان کو دیکھیے اگر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یا اس گھر کو، اس کمرے کو دیکھ لیجئے جس میں ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اسے کتنے ٹائم میں بنایا یا بنوایا، اور کتنے لوگوں نے مل کے اسے بنایا، اور کیسے پہلے اس کا نقشہ تیار کیا گیا، پھر بنیادیں بھری گئیں، پھر اس کے بعد ایک ایک اینٹ لگائی گئی، اسے تیار کیا گیا، پھر اس کی چھت بنائی گئی۔ سبحان اللہ، کتنا وقت درکار تھا۔ لیکن آپ آسمان کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں اتنا وسیع، اتنا بڑا، زمین جس کے اوپر ابھی آپ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اور جس زمین پہ بھی آپ رہ رہے ہیں اپنا گھر بنا کے، کتنی وسیع ہے۔ پھر اس کے اندر کہیں پہاڑ، کہیں درخت، کہیں ندیاں، کہیں چشمے، کہیں دریا، کہیں سمندر،
پھر ان کی مخلوق، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما بینہما، جو آسمانوں کے بیچ ہے، جو زمین کے بیچ ہے، سب کو اللہ نے ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم الشان اور کمال سے بھرپور ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کام اتنے تھوڑے وقت میں کر لے؟ انسان نے اتنی ترقی کی ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا۔ الٹا وہ اکیلا کام کرتا ہے تو اس کا کم دماغ لگتا ہے، مشینوں کے ذریعے بھی اگر کرواتا ہے تو اس کا ڈبل دماغ لگتا ہے، زیادہ تھکتا ہے وہ۔ یہ ہے وہ ذات۔ اچھا، مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، بالکل اس کو لائٹلی لیتے ہیں، ہاں بس خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ کیا کبھی آپ نے واقعی بیٹھ کے سوچا ہے کہ 6 دنوں میں پوری کائنات کا بنایا جانا، کیا یہ کوئی مذاق ہے معاذ اللہ؟ آپ کو پتہ ہے جتنے صحرا میں ریت کے ذرات ہیں، اس سے زیادہ آسمان پر سیارے اور ستارے ہیں، اور جتنے وہ ہیں کہا جاتا ہے کہ تقریباً اتنی یا اس سے زیادہ مقدار میں درخت موجود ہیں، ان کی قسمیں ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیسے بنا لیا؟ ایون کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے نقشہ نہیں پوچھا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایسی طریقے سے سب چیزوں کو بنایا۔ فزکس کیا خود لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں؟ جو بھی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ لوگوں نے خود سے بنائے؟ نہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اس کے بنائے ہوئے قوانین، اصول، ان کو دیکھ کر، ان کی سمجھ کے، ان کی بنیاد پہ وہ بنائی گئی۔ ان کی بنیاد پہ پتہ چلا یہ چیز ایسی ہے کہ ہر چیز کا ایک ماس ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے۔ پہلے تو کسی کو اندازہ نہیں تھا، خود سے تو کچھ بھی لوگوں نے نہیں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے اصول اور چیزوں سے ہی انسان نے اندازہ لگایا، اور اللہ کی دی ہوئی جو عقل ہے اس سے مدد لی۔ تو ہم کیوں اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں؟ آپ دیکھیں بلیک ہول، آج جا کے ذرا سرچ کیجیے گا کائنات کتنی بڑی ہے۔ ہماری زمینوں جیسی اور کتنی زمینیں ہیں، ہماری جو گلیکسی ہے اس جیسی اور کتنی زیادہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو ملکی وے ہیں وہ کتنی زیادہ ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ اللہ کے لیے ساری تعریف اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر یہ چیزیں کچھ کو ظاہر کی۔ یہ اللہ نے ظاہر کیا تاکہ ہم اللہ کو جان سکیں اور ہم اپنی اوقات کو پہچان سکیں کہ ہم ہیں کیا۔ ہم اتنا بنتے تو رہتے ہیں لیکن اصل میں ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ کائنات کے مقابلے میں ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہیں بھائی، نہ ہوں تو کہیں نظر بھی نہیں آتے، اور ہوں تب بھی نظر نہیں آتے۔ ہمارا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، نہ ہمارے ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن آپ اللہ کو دیکھیں، اس نے کیا کچھ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ کبھی ان چیزوں کو دیکھا ہے، سوچا ہے؟ کیا رات کو آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ دن کو دیکھتے ہیں اور دن میں آسمان کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ارد گرد موجود حشرات، باقی مخلوقات، ان سب کو دیکھتے ہیں؟ کبھی کبھی حشرات میں سے مجھے کچھ ایسا نظر آتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے، بھئی یہ تو پانی بھی نہیں پیتا ہوگا، مطلب کھانا بھی نہیں کھاتا ہوگا،
ہے ہی چھوٹا سا، کیا جاتا ہوگا اس کے اندر؟ مطلب وہ کیا ہی کھا سکتے ہیں اور وہ کیا ہی پی سکتے ہیں، اتنا چھوٹا سا۔ وہ چیزوں کو جب میں دیکھتی ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے، میں کہتی ہوں یا اللہ یہ کھاتا کیسے ہوگا؟ مطلب سبحان اللہ، انسان کی عقل میں واقعتاً چیزیں نہیں آتی۔ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں بنا دی، اور آپ دیکھیں اس کی قدرت، اس کا کمال کس حد تک ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آسمانوں میں جو ہے وہ ان سے غافل نہیں، انہیں جانتا ہے، ان کی زندگی، ان کا اگلا پچھلا سارا حساب، سارا بایو ڈیٹا اس کے پاس ہے۔ اس میں آپ کو اکثر مثال دیتی ہوں، جیسے آج کے دور میں آپ کسی کا آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں، اس سے آپ اس کا پورا بایو ڈیٹا نکال لیتے ہیں۔ مجھے اتنا تعجب ہوا جب ہم نے کسی کو دکھایا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی پتا چل گیا میں کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ اچھا این ٹی این بنوا چکے ہیں ہم، یہ سارا کچھ ایک ایک چیز اس کے پاس آ گئی۔ میں حیران ہوگی بھائی اس کو کیسے پتا چلا، اس کو تو بتایا بھی نہیں۔ تو دیکھیں جس اللہ نے یہ عقل دی ہے اور انسان یہ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ خود کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ خود کتنا کمال والا ہوگا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کی معرفت آپ کو دنیا بلا دے گی واللہ۔ آپ کے ارد گرد لوگ کیا کچھ کر رہے ہوں گے اور آپ کہیں گے اللہ اللہ، آپ اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ٹھہر جائے، آپ کسی اور کو عظیم کا عین بھی نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال اتنی عظیم بادشاہی کا مالک۔ اچھا اگر آپ یہ چیز نوٹ کریں، جیسے بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا صرف ان کو پیدا کیا اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، نہ، اللہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا، آل ٹائم ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے میں سوچتی ہوں اور میں ایک عجیب سی سوچ میں چلی جاتی ہوں، اور ایون کہ اس وقت بھی آپ سوچیں تو آپ بھی حیرانی میں جائیں گے۔ ایمیزون کے جنگل کے بارے میں کسی نے سنا ہے؟ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا؟ کون سی مخلوق اللہ کو پکار رہی ہوگی؟ کون شاید کسی کو کھا رہا ہوگا، کوئی کھانے کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوگا اور کوئی بچنے کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہوگا، کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، میں صرف یہ سوچ سکتی ہوں اللہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اچھا صحرا ہے نا دنیا میں، کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ برف جو صدیوں پہلے کی جمی پڑی ہے، واللہ عالم کہ اس کے اندر کون کون سی مخلوقات ہیں اس کی، یہ تو اللہ جانتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیں وہ ذات کتنی کامل ہے، کتنی کمال والی ہے۔ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ آپ نے کل سارا دن کیا کیا، آپ نہیں بتا سکتے، آپ بھول جائیں گے، پتہ نہیں یہ کیا کیا تھا، آپ نے کیا سوچا تھا، آپ بھول جائیں گے۔ ایون کہ آپ زیادہ تر یہ بھی بھول جائیں گے آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا۔ انسان بڑی جلدی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کیسی ذات ہے۔ ابھی مجھے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ بول رہے ہیں، اچھا وہ بول رہے ہیں اللہ ان کو بھی سن رہا ہے، میں بول رہی ہوں مجھے بھی سن رہا ہے، کچھ میرے سامنے ہیں ان کے دل میں جو چل رہا ہے اللہ وہ سن رہا ہے۔ یعنی ایٹ اے ٹائم اللہ تعالی سب کے ظاہر سے بھی واقف ہے، سب کے باطن سے بھی واقف ہے۔ سبحان اللہ، کیا ذات ہے وہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اسے مضبوطی ملتی ہے، اسے توکل مل جاتا ہے، ایسا مضبوط یقین کہ جو
کسی بھی چیز سے کم نہیں ہوتا. اور ہم اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ وہی جو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا. میں نہیں کہتی آپ بہت گہرائی میں جائیں کہ معاذ اللہ آپ اسٹوپڈ قسم کے کوشچن کرنے لگ جائیں، لیکن اتنا تو جانیں جتنا جاننا بنتا ہے. اچھا، کچھ مخلوقات کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اچھا، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ. ہم اکثر الحمدللہ زمین پہ بیٹھتے ہیں، زیادہ اچھا لگتا ہے. مٹی کو مٹی ہی راس آتی ہے. اچھا، اس کے اوپر وہ جو چیونٹیاں نہیں ہوتی جسے ہم کیڑیاں کہتے ہیں، وہ چل رہی تھیں. اچھا، ایک دم سے نا کہیں سے بہت زیادہ کٹھی ہو گئی. اس جگہ پہ کچھ کھانے والی چیز تھی، اور مجھے تو اس کی کھانے کی بھی سمجھ نہیں آئی. بہرحال وہ ان کے لیے ایک فوڈ تھا. وہ ساری آئی ہیں، آ کے اس کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اس کی ویڈیو میرے پاس ہے شاید کہ نہیں، میں دیکھوں گی. اچھا، مقصد یہ ہے، میں اس سوچ میں تھی کہ ان کو کس نے بتایا یہاں کھانا ہے، یہاں آنا ہے. اچھا، جتنی مطلب وہ چھوٹی مجھے نظر آ رہی تھی، اس کی تو آنکھیں بھی اتنی تیزی کو اتنی دور پڑی چیز کو دیکھ سکیں. یہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسی صلاحیت دی ہوگی. مطلب اس کی نکی نکی سی آنکھیں، اور کیا اس نے دیکھ لی ہے اتنی دور سے کہ یہاں پہ کچھ پڑا ہوا ہے کھانے کو؟ وہ آئی کیسے؟ اس بات سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. اور الحمدللہ کھلے آسمان کے نیچے تھے ہم. پھر ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس ہوا کہ ہاں اللہ بھیجتا ہے، فلاں جگہ پہ تمہارے لیے کھانا چلے جاؤ. اور سبحان اللہ، اللہ ہر مخلوق کو رزق دے رہا ہے، کسی سے بھی غافل نہیں ہے. اور وہ کتنی زیادہ مل کے اس کو اٹھا رہی تھی. کبھی کوئی ادھر سے آتی، کبھی کوئی ادھر سے آتی، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو لے کے جا رہی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، لیکن جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اللہ کی ایسی معرفت دیتی ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں. اس لیے سوچا کریں، اپنے ارد گرد چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی دیکھا کریں. اور ایون کہ مثلا ہم جب سفر کرتے ہیں تو رستے میں گھاس وغیرہ بھی ہوتی ہے، پتے ہوتے ہیں، کچھ ایسی بس زمین سے وہ کوئی جڑی بوٹیاں وغیرہ اگی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو دیکھ کے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. اچھا، کس بات پہ؟ ان میں سے الگ الگ چیز کو اللہ تعالی جانتا ہے. اچھا، اس کی کیا عمر ہے، اس کا کیا ماضی تھا، یہ کب سے بڑا ہوا، اس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، کس کو پانی زیادہ چاہیے، کس کو کون سی چیز زیادہ چاہیے، اللہ جانتا ہے. ایسے دیکھا کرے ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز. اور اللہ کیسے انہیں سارا کچھ دے رہا ہے. یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے وہ ذات جس نے اتنا کچھ پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان سے غافل نہیں ہوا. اب اس کے علاوہ واللہ اگر ہم الگ الگ بات کرنے لگے زمین و آسمان پہ تو ہم ختم ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کم بھی نہیں ہوں گے. ہم وہاں تک جا ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. آپ سوچیں، جو اللہ اتنا عظیم ہے، اگر وہ آپ کی زندگی میں ہے، کیا کسی اور کی گنجائش بچتی ہے؟ اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ سورہ سجدہ ہم رات کو سونے سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں. اچھا، جب میں اللہ کے بارے میں جانتی ہوں تو مجھے کسی چیز کی کمی محرومی نہیں لگتی. ایسے لگتا ہے وہ جگہ بھر دی جاتی ہے. ہاں بس اللہ ہے تو اس کی کیا ضرورت، اللہ ہے تو اس کی کیا ضرورت. اس لیے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کے بارے میں جانیں. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ 6 دنوں میں پیدا کر کے ہمیں بہت سی حکمتیں سکھائیں. آہستگی سے تدریج کے ساتھ کام کرنا، حکمت کے ساتھ ہر چیز کو لے کے چلنا.
دوسرا اس چیز کو ظاہر کرنا کہ جلدی سے کوئی کام اگر تم نہیں کرتے تو یہ کوئی نقص نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں بہت جلا ہے, بڑا آہستہ آہستہ سا کرتا ہے, تو یہ اگر ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ ہو, اعتدال کے ساتھ ہو, تو یہ کوئی نقص نہیں ہے. اگر ہر کام کو حکمت کے ساتھ تدریج کے ساتھ کرنا کوئی نقص ہوتا تو معاذ اللہ, اللہ تو نقص سے پاک ہے, جبکہ اللہ تو کرتا ہی ہے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ سارے کاموں کو لے کے چلتا ہے. اس کے علاوہ مخلوق کو ترتیب سکھائی اللہ نے, ایک نظام کا سبق دیا, اور فرشتوں اور مخلوقات کے لیے عظیم نشانی بنا دی. تو بہرحال یہ ہے وہ اللہ تعالی جس نے زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا. مزید آپ اس میں غور و فکر کریں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بہت سے حشرات کی مثال دی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں, خاص طور سے غور سے ان میں غور و فکر کریں, ان کے چلنے کو, ان کی ہر چیز کو دیکھیں, پھر آپ خود کو دیکھیں, پھر اللہ کی طرف دیکھیں, آسمانوں کی طرف, پھر آپ اس کی محبت کو محسوس کریں. یہ وہ رب ہے جس کو آپ مانتے ہیں, یہ ہے وہ اللہ جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. اور بد نصیب ہے وہ جو اس رب کی نافرمانی کرتا ہے, اس اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے, اس کے لیے آگے نہیں بڑھتا, اس کی عظمت سے زیادہ دوسروں کی عظمت کو دل میں رکھتا ہے. میرے بس میں ہو تو میں ہر شخص کے دل سے دنیاوی لوگوں کی عظمت نکال کے اللہ کی عظمت ڈال دوں. واللہ اگر یہ جملہ اللہ کو پسند نہ آئے تو اللہ اس پہ مجھے معاف کر دے اور محبت سے میری اصلاح کر دے. لیکن واللہ انسانوں کی عظمت بھی کیا دلوں میں پالنے والی کوئی چیز ہے؟ ان کو ہم اتنا عظیم مانیں کیوں؟ بھائی بس فریفتہ ہو بیٹھتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کہ آپ نے اللہ کو جاننا ہی نہیں ہے. کچھ سلف کے بارے میں جب میں پڑھتی, اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے, مجھے تعجب ہوتا تھا یہ کیا بس مطلب اللہ اللہ ہر وقت اللہ اللہ کرنا. میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا, کیا یہ لوگ اکتاتے نہیں ہیں؟ مطلب کیا یہ لوگ اکتاتے نہیں ہیں بار بار اللہ کا نام لینا اور اس طرح سے؟ اچھا, جب میں نے اللہ کو خود جاننا شروع کیا, پتہ ہے مجھے اس کا جواب کیا ملا؟ انسان اکتاتا اس سے ہے جو محدود ہو, جس کی باتیں کچھ ٹائم کے بعد ختم ہو جائیں, یا جس کی جو نئی چیزیں ہیں, جس کے اندر کوئی یونیک خصوصیات ہیں, کچھ ٹائم کے بعد ختم ہو جائیں. یہی ہوتا ہے نا, ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے, ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کی ساری اچھائیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں, کوئی اچھائی رہتی نہیں ہے, پیچھے رہ جاتی ہیں برائیاں, تو پھر ہم اس سے اکتانے لگتے ہیں. ایون کہ ہم ہر روز کسی ایک کو سن بھی نہیں سکتے, بھائی میں اس کو سن سن کے تنگ آ گئی, اس کی وہی والی باتیں ہیں, معاذ اللہ, اس کا وہی انداز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات محدود نہیں ہے. آپ جتنا زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہیں, آپ کو اور جاننے کی چاہت ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے بھی اکتا سکتے ہیں, لیکن آپ اللہ سے نہیں اکتا سکتے, معاذ اللہ. ہاں, ایون کہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے, حدیث میں آتا ہے تم عبادت کر کے اکتا جاؤ گے, تھک جاؤ گے, اللہ نہیں اکتائے گا. یعنی وہ ایک طرح کی ایکٹیویٹی ہے جسے کر کر کے انسان تھک سکتا ہے, لیکن جو اللہ کی ذات کو جاننا شروع کرتا ہے وہ کبھی نہیں اکتاتا. آپ نے عبادت کرنی ہے سیم ایک طریقے پہ, آپ نے روزہ رکھنا ہے سیم ایک طریقے پہ, لیکن قرآن سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے معاذ اللہ کبھی آپ اکتاہٹ محسوس نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ جتنی بار اسے پڑھیں گے آپ کو کوئی نئی چیز ملے گی. اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک الگ سا تعارف رکھتے ہیں جو شاید ہم نہیں رکھتے. اچھا, مجھے یاد ہے جب نیا نیا الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا احساس ہوا کہ ہاں یہ کوئی الگ چیز ہے, میں نے اپنی ایک استاذہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے.
میں ان سے بات کر رہی تھی، میں کافی ایموشنل، میں نے کہا کیا کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ، پتہ نہیں ان کے دل میں کیسی اللہ کی معرفت ہے. انہوں نے پتہ ہے مجھے کیا کہا؟ خدیجہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز تو نہیں ہے، اللہ چیز تو نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ تو ذات ہے، ہستی ہے، وجود رکھتی ہے. اور سبحان اللہ، واقعتاً کچھ لوگ اللہ کے بارے میں بڑی گہری معرفت رکھتے ہیں، بہت گہری. اللہ ہمیں بھی دے خیر سے وہ والی معرفت. یہی وجہ شاید وہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو ان کو تو سکون آتا ہی آتا ہے، جو آس پاس ہوتے ہیں ان کو بھی آ جاتا ہے. اور بد نصیب ہے وہ جو پوری زندگی میں اللہ کو تھوڑا سا بھی نہ جان سکا. اب بہرحال یہاں تک تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کر دیا. اب جو منکرین ہے معاذ اللہ، یہ ان کے اوپر جواب ہے کہ دیکھو بھائی اللہ نے پیدا کیا اور 6 دنوں میں کیا. اچھا، اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بس پتہ نہیں خدا کہاں چلا گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور بس وہ غافل ہو گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا، جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں اللہ معاف کرے، ان میں سے ایک فرقے کا، ایک طبقے کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں رب ہے لیکن اس نے بس بنایا پھر وہ کہیں چلا گیا بس. یہی وجہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا یہ مطلب ہوتا ہے. ظاہری بات ہے وہ آخرت کے دن کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف جو اس نے خود ہمیں کروایا. استوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا. استوا ثابت ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ پھر آسمانوں کی طرف اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا. واللہ اس کے لیے میں کوئی لفظ استعمال کرنے سے پہلے اتنا سوچوں کہ میرے پاس زندگی نہ بچے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے معاذ اللہ، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ مثال دے کے نہیں سمجھا سکتے. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مستوی ہے، لیکن ہمیں اس کی کیفیت نہیں پتہ. اس کو ہم مخلوق کے استوا پر قیاس نہیں کر سکتے. یعنی ایک انسان ہے، وہ بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس سے پاک ہے، کسی کی بھی مشابہت سے، تشبیہ سے اللہ پاک ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے مستوی ہوا. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے. اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ ہے عرشوں پر، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیونکہ صحابہ نے بھی یہ سوال نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہیں نہیں ملتا. بس اللہ نے جیسا کہہ دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کیفیت کو جاننے کی؟ ہماری سمجھ میں آئے گا؟ بالکل نہ. اللہ نور السماوات والارض، وہ ذات نور ہے، کوئی اسے میزن نہیں کر سکتا، وہ اس سے پاک ہے. تو بہرحال آپ کو بھی چاہیے کہ استوا کے بارے میں یا مستوی ہونے کے بارے میں نہ کچھ سرچ کریں اے آئی سے یا اس طرح کی کچھ ایپس وغیرہ سے. اللہ کی پناہ کہ یہ کہیں آپ کو کوئی ایسا جواب دے دے جو آپ کو بھٹکا دے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ معاذ اللہ. دیکھیں بھائی، ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ خدا نخواستہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی، وہاں بھی، ہر جگہ. اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ ذات اتنی بلند ہے کہ وہ جہاں بھی ہو وہ سب کو دیکھ رہی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں کا عملاً ہم سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی باتیں مت کریں. ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس سے بھی بڑی زیادتی کی، اللہ معاف کرے، وہ بولتے ہیں خدا سب کے اندر ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہزار قسم کے جانور اور گندگی، اور ہم کیسے عجیب عجیب. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، اس لیے ہمارے اندر ان کی باقیات موجود ہیں. ان کے اندر یہ عقیدے ہیں کہ فلاں کے اندر پرویش کیا، شاید پرویش کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں.
اللہ کی پناہ۔ تو وہیں سے ہمارے بھی عقیدے بگڑ گئے۔ آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرشوں پر ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا ویسا عقیدہ مت رکھیں کہ جس میں اس کی شان کی یا اس کی ذات کی کوئی نہ کوئی گستاخی کا پہلو سامنے آتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات ہے، عرش کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یا ربی ہم آپ پہ قربان جائیں، واقعتاً ہم نے دیکھا ہے، ہم گناہگار ہیں۔ دیکھیں، جو غریب ہے نا وہی معاشرے کی اصلیت جانتا ہے، وہی بادشاہ کی اصلیت جانتا ہے۔ غریب، امیر کو تو سارے سلام کرتے ہیں، بادشاہ بھی سلام کرے گا۔ غریب جانتا ہے کہ بادشاہ کیسا ہے، بادشاہ کی فطرت کیا ہے۔ نیکوکار تو ٹھیک ہے، نیکی کرتے ہیں، ان کا رب انہیں جزا دیتا ہے۔ اصل میں تو گناہگار جیسے اپنے رب کو جانتے ہیں ویسے شاید ہی کوئی جانتا ہو، کیونکہ گناہگار نے جو جو کام کیے اور اس کام کے بعد اس نے جیسے جیسے اپنے رب کی محبت اور رحمت کو دیکھا ہے، اس کا اندازہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے گناہگار بعض اوقات جیسے اللہ کو جانتا ہے شاید نیکی کرنے والا ویسے نہیں جان پاتا۔ گناہگار کیسے کیسے حالات میں اللہ کو اپنا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے عزت دے رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہوتے ہیں نا تو ہم زیادہ اچھے سے اللہ سے باتیں کر پاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے، اس میں مجھے موسیٰ علیہ السلام یاد آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے جیسا بھی ان کا تعلق تھا، لیکن جو تعلق اور جو کلام وہ ایک شخص کو جب انہوں نے قتل کیا تھا غلطی سے، وہ مر گیا، اس کے بعد وہ جیسے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہ انہوں نے کب کہا تھا؟ اسی واقعے کے بعد۔ اس سے پہلے تو وہ بادشاہ کے محل میں تھے، فرعون کے محل میں، ہر طرف عیش و آرام تھا، ایک اچھی زندگی تھی بادشاہوں والی۔ تو بعض اوقات کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو لوگوں کے ہاں کمی میں گنا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس سے پاک ہے، ہم ان کی بات نہیں کرتے، اپنی کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کمی کے بعد آپ کو یونیک انداز میں خود کو پکارنا بھی سکھاتا ہے۔ بعض اوقات گناہگار اللہ کو ویسے پکارتے ہیں جیسے نیکوکار نہیں پکار سکتے۔ یہی وجہ کہ بڑے بڑے گناہگار ہیں جن کو اللہ نے معاف کر دیا، انہوں نے پکارا ایک یونیک انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اور اللہ کو وہ انداز پھر بڑے پسند آتے ہیں۔ تو بہرحال واقعتاً اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ادھر نہ ہوتی، اور نہ ہی آپ میں سے کوئی ادھر ہوتا۔ میں اور آپ اپنے ماضی سے، اپنے آج سے، اپنے 5 منٹ پہلے سے، 1 گھنٹہ پہلے سے خوب واقف، ہم نے کیا 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 نہیں کیا، زیادہ دور نہیں جاتے۔ آج کتنی نمازیں پڑھی دن میں؟ واقعتاً آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کتنی نافرمانیاں کی اس کی، کہ اب بھی آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے معاذ اللہ غضب نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت واقعتاً اس کے غضب پہ غالب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور درمیانی حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے کان اور کندھے کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام رکھا ہوا ہے۔
حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. یا ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کے حوالے سے ذرا ایک بات کلیئر کر لیجئے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اندر نہیں ہے. آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ایک خاص جگہ تک کے لیے محدود نہیں کر سکتے معاذاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اندر نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بلند جگہ پہ ہے کہ گویا ساری مخلوق جو بھی ہے اس کے عرش کے نیچے آتی ہے. یعنی اس کا عرش بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. اللہ اکبر الاکبر. اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے. وما توفیق الا باللہ. تو بہرحال یہ ہے وہ ہمارا رب جو عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. خود اس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں. اور آپ دیکھیں، عجیب ہے نا، ہم جب بھی کبھی تھوڑے سے سیڈ ہوتے ہیں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ادھر دیکھتے ہیں نا. کبھی کسی نے زمین کے نیچے یا خدا نخواستہ کہیں اور دیکھا؟ نہ. سجدے میں تو سجدے والی جگہ پہ ہم تعظیماً دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. سلام پھیرتے سار کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ آسمانوں کے اوپر دیکھتے ہیں نا، جیسے وہاں کوئی رہتا ہو، کوئی قریبی ہو. ورنہ ہم تو کبھی آسمان پہ نہیں گئے. کیوں خود بخود آنکھیں ادھر کو چلی جاتی ہیں؟ کیوں؟ فطرت جانتی ہے کہ رستے کہاں سے ملیں گے. یہی وجہ جب بے بسی عروج پر ہو، زندگی میں ہر طرف زوال آ چکا ہو، تو انسان کسی کونے میں کسی دیوار کے سہارے بیٹھ کے کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آسمانوں کے اوپر. اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہی دیکھا گیا. اچھا، ہماری فیلو تھی نا، اللہ اس پہ رحم کرے، اس کا اللہ کے ساتھ بڑا عجیب تعلق تھا. شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کو کوئی مسئلہ ہے، کیسی عجیب لڑکی ہے. لیکن الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کروائی تب سمجھ آ گیا ویسے کیوں کرتی ہے. اچھا، وہ آیات کو کھولتی، دیکھتی اور آسمان کی طرف دیکھتی اور مسکراتی اور کہتی تھینک یو اللہ تعالیٰ، انعمت بجی، اللہ ان پہ رحم فرمائے. تو بہرحال یہ انسان کی فطرت ہے. ایون کہ کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں ہے، وہ جب بڑا بے بسی کے عالم میں ہونا وہ آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے، جیسے وہاں کوئی ہے اپنا اور وہ رستہ دے گا اور وہ مدد کرے گا، وہ مدد بھیجے گا. اللہ نے خود بتایا، نہ صرف یہ کہ بلکہ ہمارے اندر بھی فٹ کیا. ہم خود بھی جانتے ہیں کہ اپنی مشکل اور بے بسی کے عروج میں ہمیں کس کو دیکھنا ہے، کس طرف دیکھنا ہے. اور اللہ ویسے بھی بلند ہے تو وہ بلندی پر ہی ہے. سبحان اللہ، اتنی بلندی پر کہ وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. اب آپ دیکھیں، جب آپ اتنی زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچیں اور رات کو سونے سے پہلے آسمان کو دیکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں، ثم استوى الى العرش على العرش، کیا کیفیت ہوگی آپ کے دل کی؟ کیا آپ کو کچھ اور یاد آئے گا؟ آج کس نے اگنور کر دیا، آج کون چھوڑ کے چلا گیا، آج کس نے بے عزتی کر دی نا. اور اگر یہ چیزیں آئیں بھی تو آپ ایزیلی اللہ سے بات کر سکیں گے، میرا رب تو ہے. اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو جانیں. اور سبحان اللہ، مجھے تعجب ہوتا ہے، اللہ نے جیسا بتایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، پھر بھی وہ سب سے قریب لگتا ہے. حالانکہ ایک آسمان سے، یعنی دنیا سے، زمین سے ایک آسمان تک بہت زیادہ فاصلہ ہے، لیکن جب بھی آپ
پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، تو سب سے زیادہ آسان کیا لگتا ہے؟ اللہ سے بات کرنا۔ حالانکہ اگر آپ ظاہراً دیکھیں تو آپ تو بڑے دور ہیں، ظاہراً دیکھیں تو آپ کو نظر تو نہیں آ رہا، لیکن سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے اس سے بات کرنا۔ ہماری زبان جاننے والے، ہمارے ماحول میں بڑے ہونے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے بات کر سکیں، اور نہ ہی یہ حوصلہ ہوتا ہے۔ لیکن کیسے ہم ایزیلی اللہ سے ساری باتیں کر لیتے ہیں، ایک ایک بات کر لیتے ہیں اس سے۔ تو جب کبھی آپ کو لگے نا کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، سارے چھوڑ کے ہیں، کوئی سن نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا، یا غلط سمجھ رہا ہے، تو بس ایک بار اس کی طرف نگاہ ڈالیں جو عرش پر مستوی ہے، جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور وما بینہما کو پیدا کیا، اور وہ ان سے غافل نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی اس سے پہلے اور بعد میں حالت وہی ہوتی ہے؟ فرق آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں۔ اب ایک اور حقیقت بھی بتا دی کہ اللہ نے تو تمہارے لیے سارا کچھ بنایا، سارا کچھ کیا، لیکن اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، نہ کوئی سفارشی۔ یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے اور تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، نہ وہاں کوئی سفارشی ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے۔ ویسے تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آخرت میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو یا اللہ اس کو چھوڑ دے یا سفارش کر دے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی یہی والا جملہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے مددگار ہیں یا وہ آپ کے بڑی سائڈ لیں گے؟ نا، کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ادھر آپ کا سچا مددگار نہیں ہے، نہ آپ میرے نہ میں آپ کی۔ بعض لوگ جنت کے لیے اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ صرف آپ کے لیے تو نہیں کرتے نا۔ یعنی جو انتہائی مخلص دوست ہے، مخلص ساتھی ہے، جو ہمیشہ آپ کو فائدہ دینا چاہے، آپ کے بارے میں سوچے، وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا آپ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ دنیا میں آپ کا دوست بن بھی گیا تو آپ اس بات پہ بھی روئیں گے کہ یہ میرا دوست کیوں تھا۔ واللہ دنیا کے مددگاروں پہ، دوستوں پہ ہمیں رونا پڑتا ہے، ان کی دوستیاں ہمیں رلا دیتی ہیں، رول دیتی ہیں، کرتی ہیں نا۔ چاہے آپ بھی مخلص ہوں، وہ بھی ہو، یہ ویسے مددگار نہیں ہے جیسا اللہ ہے، بہت فرق ہے۔ اسی لیے جب میں اس جملے کو پڑھتی ہوں تو مجھے تو دنیا میں بھی یہی لگتا ہے، واللہ لوگ ہمارے کتنے اچھے ولی ہوں، دوست ہوں، مددگار ہوں، کہیں نہ کہیں اپنے کسی فائدے کے لیے ہمارا نقصان کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، کبھی چاہتے ہوئے۔ تو اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں تو اللہ کے سوا آپ کسی کو نہیں پائیں گے کہ کوئی آپ کا سچا دوست ہے۔ ہم کہتے رہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے۔ آپ آج غائب ہوں، دیکھیے گا لگے گا ہی نہیں کبھی اس کو اس کی کمی تھی۔ مجھے تو لیلا مجنوں کے قصے پہ بھی یقین نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی من گھڑت کہانی ہے، مجھے تو کبھی ان پہ یقین نہیں ہوا۔ حقیقت میں اللہ ہی ہے جو دوست ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ آپ ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں گے،
مجھے کسی ایسے دوست کی تلاش ہے جو مجھے سمجھے، جو مجھے سمجھا دے، جو میری رہنمائی کرے، جو میرا ساتھ دے۔ آپ صرف ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ آپ صرف ڈھونڈتے رہیں گے، اور اگر آخرت کے معنی میں لیا جائے تو پھر تو کیا ہی بے بسی کا عالم ہے۔ دنیا میں ہمیں لگتا ہے حافظ قرآن بیٹا ہے تو 7 نسلوں تک کو لے کے جائے گا جنت میں، معاذ اللہ۔ آپ کو پکا یقین ہے کہ وہ نسلیں آپ ہی کی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی ہوں۔ یہ تو اللہ پر ہے کہ وہ کس کے لیے اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اے غیر اللہ کے پجاری اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والوں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم نے جان لیا کہ اللہ کون ہے، اس کے نام میں کیسی برکت، اس کی ذات میں کیسا سکون ہے، اس کے ساتھ میں کیسی خوشی ہے، وہ کتنا عظیم ہے، کیا کچھ بنایا اس نے، کیا کچھ پیدا کیا اس نے۔ پھر بھی تم اس کو چھوڑ کے اوروں کی دوستی تلاش کرتے ہو، اوروں کے سہارے ڈھونڈتے ہو، اوروں کا ساتھ اختیار کرتے ہو، اسے چھوڑ دیتے ہو۔ پھر بھی تم اوروں سے امید لگاتے ہو کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے، پھر بھی اوروں سے امید لگاتے ہو کہ یہ تمہیں فائدہ دیں گے۔ کیسی باتیں ہیں، کیسی چیزیں ہیں، کیسی امیدیں ہیں جو تم اوروں سے لگائے بیٹھے ہو۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتی؟ کیا تمہیں نصیحت نہیں مل رہی؟ کیا تم تھوڑی سی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتی کہ تم اپنی اصلاح کر سکو، تم واقعتاً یہ سمجھ سکو، اس حقیقت کو تسلیم کر سکو کہ اللہ تمہارا سچا دوست ہے، اور اللہ کے سوا جن جن سے تمہاری امیدیں ہیں وہ چن چن کے ٹوٹیں گی۔ اور تم دیکھ چکے ہو اپنی زندگی میں کتنی امیدوں کا ٹوٹنا، کتنے یقینوں کا بکھرنا۔ کیا پھر بھی آپ خود سے سوال کیجئے، آپ کس کو اپنا ولی مانتے ہیں، سچا مخلص ولی؟ اور آپ کس کو اپنے لیے سفارشی مانتے ہیں؟ اور کیا اتنا سب پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نصیحت حاصل نہیں ہوئی؟ ہونی تو چاہیے۔ یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، جواب آپ خود دیں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نصیحت حاصل کرو، کہا کہ تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوالی انداز میں، تاکہ آپ خود سوچنے پہ مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو خیر سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی معرفت دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، ہم سے وہ کام لے جن کے کرنے کے بعد وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہر غیر اللہ سے ہٹا کے اپنے ساتھ لگا لے خیر سے، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، ہمیں اپنی معرفت دے دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اتنی معرفت دے دے، عافیت سے، محبت سے، خیر سے، کہ ہمیں دوسروں کے در پہ دھکے نہ کھانے پڑیں، ہمیں جگہ جگہ مخلص ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سفارشیوں کے لیے، حمایتوں کے لیے دھکے نہ کھانے پڑیں، ہمیں بھٹکنا نہ پڑے۔ یا رب تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، تو ہمیں اپنے کاموں کے لیے چن لے، تو ہمیں اپنی ایسی معرفت کروا دے یا رب کہ ہمارا دل اس کے بعد تیری مخلوق میں نہ لگے، بلکہ ہم تیرے سے محبت کریں، تیری طرف آنے کے بہانے ڈھونڈیں، تیرے کام کریں۔ یا رب تو ہمیں اخلاص، سچائی
اور برکت سے نواز دے۔ یا رب ہمیں محروم ہونے سے بچا لینا خیر سے، تو اتنی رحمتوں اور وسعتوں والا رب ہے۔ یا رب ہمیں محروم نہ ہونے دینا۔ یا رب ہمیں اتنی صحت دے کہ ہم تیری عبادت کو بہترین انداز میں، احسن انداز میں خیر کے ساتھ کر سکیں۔ یا رب ہم سے راضی ہو جا۔ بے شک تو دعاؤں کو سنتا ہے، دلوں کو سمجھتا ہے، سینوں کی چھپی باتوں سے واقف ہے۔ یا رب ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا امتحان، بیماری، پریشانی، آزمائش نہ لانا خیر سے کہ ہمارے لیے تیرے دین کا کام کرنا مشکل ہو۔ یا رب تو ہمیں اپنے لیے چن لے۔ یا رب ہماری توجہ، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان تیرے حکم کی طرف متوجہ ہوں، نہ کہ وہ اوروں کی طرف توجہ کرتے پھریں، اوروں کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ یا رب اپنی مخلوق کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ضائع ہو جائیں۔ یا رب ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، ہمیں اپنے کاموں میں لگا کے ہمارے اجر کو، ہماری ذات کو، ہماری نیکیوں کو، ہماری کوششوں کو محفوظ کر دے۔ یا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین کا کام پوری دنیا تک پہنچا دیں خیر سے۔ اس کام کو کرنے میں ہماری مدد فرما الہ العالمین۔ بے شک تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو نے آسمان کو بنایا اور اسے تھاما اور اس کی مخلوقات کو رزق دیا، اور تجھ پر یہ کچھ بھی باری نہ رہا۔ تو نے زمین کو بنایا، اس کی مخلوقات کو سمجھا، اس کو رزق دیا، اور تجھ پر کچھ بھی باری نہ رہا۔ یا رب تو ہمیں بھی تھام لے، اے زمین و آسمان کو تھامنے والے ہمیں بھی تھام لے خیر سے۔ اے تمام مخلوقات کو اپنے کام میں، اپنی فرما برداری میں لگانے والے ہمیں بھی اپنے کاموں میں لگا لے، اپنی فرما برداری میں لگا لے، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔